السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، درس حدیث کا یہ سلسلہ آج ہم دوسرا، تیسرا اور چوتھا حق جو مسلمان کا ہے اس پہ بات کریں گے۔ تو دوسرا حق کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، کہ جب مسلمان بھائی تم کو پکارے، بلائے، تو تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے، اس کی پکار کا جواب دینا چاہیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان تمہیں دعوت دے، وہ دعوت کھانے کی ہو تو بھی قبول کرو، وہ دعوت کسی نیک کام کی ہے تو پھر بھی آپ کو قبول کرنے چاہیے، وہ دعوت اگر وہ پریشان ہے تو اپنی پریشانی کی رفع کرنے کے لیے وہ آپ کو بلا رہا ہے تو پھر بھی آپ کو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے اکثر یہ سمجھا ہے کہ صرف اس ٹکڑے سے مراد یہ ہے کہ جب کھانے کی دعوت دی جائے تو پھر ہی اس کے پاس بندہ جائے۔ ایسی بات نہیں ہے یہ، کیونکہ یہاں پہ الفاظ جو ہیں وہ خاص نہیں ہیں، اس حدیث کے اندر الفاظ عام ہیں، تو اس سے مراد کسی قسم کی بھی دعوت، کسی قسم کا بھی بلانا ہو تو آپ کو اس کے پاس جانا چاہیے۔ ہاں، حتیٰ کہ وہ دعوت جس کے اندر شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس کے اندر آپ کو نہیں جانا چاہیے، آپ کو اس کی وہ دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر مہندی کی دعوت دی ہے آپ کو کہ جی آج ہمارے گھر میں شادی ہے تو مہندی ہے، تو آپ کو پتہ ہی آج کل ہمارے یہاں مہندیوں کے اندر کیا ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، گانے باجے ہوتے ہیں، تو اس قسم کی محفلوں کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ یا پھر اور کوئی برائی کی دعوت مجلس ہے، اس کے اندر وہ آپ کو جانے کے لیے دعوت دیتا ہے تو مت جائیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے سورۃ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور تم ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ جنہوں نے ظلم کیے ہیں، اگر تم مائل ہو جاؤ گے فتمسکم النار، تو فرمایا تم کو آگ چھو لے گی۔ اور اگر اچھائی کی دعوت ہے، اچھے کام کی طرف دعوت ہے تو پھر مسلمان بھائی کو اپنے اس مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو یہ اپنے بھائی پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کی مدد کرنا چھوڑتا ہے، اگر وہ کسی پریشانی کے اندر ہے، کسی مصیبت کے اندر ہے تو اپنے مسلمان بھائی کی وہ مدد بھی کرتا ہے۔ تو یہ تھا دوسرا حق جو حدیث کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو تیسرا حق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، کہ جب کوئی مسلمان تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو اچھی نصیحت کرو۔ اگر وہ اس نے تم سے مشورہ مانگا ہے تو حدیث مصطفیٰ کا یہ پیغام ہے کہ تمہیں چاہیے، یہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اس کو اچھا مشورہ دو۔ اگر تم اس کو اچھا مشورہ نہیں دے سکتے تو بجائے غلط مشورے کے، بجائے الٹے مشورے کے، بجائے اس کی خیر خواہی کرنے کے، آپ پھر اس کو غلط مشورہ نہ دیجیے، یہ بھی آپ کا حق بنتا ہے۔ جہاں آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کو اچھا مشورہ دیں، اگر آپ کے پاس اچھا مشورہ نہیں ہے تو پھر آپ خاموشی اختیار کریں، اسے کہہ دیں کہ بھائی مجھے اس چیز کی معلومات نہیں ہے، لہذا میں آپ کو اس مسئلے کے اندر اچھی طرح گائیڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کے اوپر حق ہے کہ اس کو اچھی طرح گائیڈ کرے، نہ کہ اس کو کسی غلط راستے کی طرف لگا دے۔ تو تیسرا حق جو مسلمان کا مسلمان پہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، تیسرا حق یہ ہے کہ جب مسلمان بھائی تمہارا چھینک اس کو آ جائے تو چھینک لینے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور پھر جو سن رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، اور پھر دوبارہ جس نے چھینک لی ہے اسے چاہیے کہ وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ الفاظ کہے۔ تو یہاں پہ میں ایک روایت ابو داؤد کے اندر ہے، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے چھینک آ گئی، تو میں نے جب مجھے چھینک آئی تو میں نے کہا
الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا، میں نے یہ الفاظ کہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب نماز ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ الفاظ کس نے کہے، یہ الفاظ کس نے کہے؟ پھر آپ نے تیسری مرتبہ جب پوچھا کہ یہ الفاظ کس نے کہے تو حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ میں نے کہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ الفاظ ایسے تھے کہ جن کو 30 سے زیادہ فرشتے لینے کے لیے آئے تھے کہ ہم میں سے ہم ان الفاظ کو اللہ کی طرف لے کے جائیں۔ تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے حقوق جو مسلمانوں کے مسلمان پر ہیں، اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو یقیناً یہ ایک بہت ہی اچھے معاشرے کی بنیاد بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو مسلمان کے اوپر حق ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حقوق کی پاسداری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔